السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان توصیف احمد خان اپنے پروگرام در حقیقت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک یہ کہ عدالتی فیصلہ آ گیا ہے، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، پشاور ہائی کورٹ نے جو پچھلا سٹے تھا اس کو ختم کر دیا ہے، اور اس پر ہم ایک بات یہ کریں گے کہ عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے، عدلیہ کی شخصیات پر اثر انداز ہونے کے لیے ٹرولنگ کا عمل جاری رہتا ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی جاتی ہے، میمز بنائی جاتی ہیں، ان کی تضحیق کی جاتی ہے، ایون اور اداروں کی بھی تضحیق کی جاتی ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ انتخابی سیاست ہے شروع ہونے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی دہشت گردی کی بھی لہر شروع ہو گئی ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی اور آج دوبارہ سے پھر سے بات کریں گے۔ تیسرا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ پاپولس سیاست کے حوالے سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں کیا کر رہا ہے، اور اس طرح کا جو رواج اور فیشن پڑ رہا ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں، ہمارے ملک میں بھی پڑ رہا ہے، اس پر بات ہوگی کہ اس طرح ملک کے اداروں پر کیا زیادہ آ رہی ہے، اور کس طرح ہمارے الیکشن اور انتخابات میں ہماری پبلک کو کس طرح اس کے ذہن کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اداروں کے کس طرح دشمن بنتے ہیں اور کس طرح ان کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں سلمان غنی صاحب، دنیا نیوز کے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر اور سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کی تشریف آوری۔ جی سر، عدالتی فیصلہ سلمان صاحب آ گیا کہ جی بلے کا نشان، پہلے ایک فیصلہ آ گیا کہ جی سٹے ہو گیا، پھر انٹرا کورٹ اپیل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان چلا گیا پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہ سٹے ویکیٹ ہو گیا۔ تو اس کے بعد اب آخری ہوپ پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ سپریم کورٹ میں جانا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کیا پراسپیکٹس ہیں؟ ابھی تو بلے کا نشان پھر سے واپس ہو گیا، چیئرمین بھی واپس ہو گیا، جو نیا چیئرمین آیا۔ بہت شکریہ جی توصیف صاحب، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ دیکھیں، بلے کے نشان سے پہلے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا جس کی وجہ سے بلے کا نشان ان سے چھینا گیا، دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے تھوڑی سی تحریک انصاف کی آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا کہ 2013 میں یہ پارٹی تھی جس نے الیکشن کروایا تھا، اور بڑی دھوم دھام سے۔ ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس وجی الدین صدیقی۔ آپ ان کی ریزرویشن نکال کے دیکھیں کہ اس وقت بھی اس پارٹی کے اندر کرپشن کا آپشن استعمال ہوا، اور میں نہیں کہہ رہا، جسٹس وجی الدین صدیقی کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے اور یہ الیکشن درست نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور الیکشن انہوں نے کروانے کی کوشش کی، اس میں اعظم سواتی صاحب ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے۔ پھر ایک اور الیکشن کروانے کی کوشش کی، چیف الیکشن کمشنر تھے تسنیم نورانی، جنہوں نے ان کی لسٹوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تو تحریک انصاف کا جماعتی الیکشن ہمیشہ ہی متنازع رہا ہے، اور اب جو نئی صورتحال، جب ان کی حکومت تھی 2021 میں، الیکشن کمیشن نے انہیں الیکشن کروانے کا کہا تو انہوں نے ان سے مہلت مانگی، 1 سال کی۔ جی 1 سال کی مہلت انہوں نے ان کو دی۔ 2022 میں پھر انہوں نے انہیں الیکشن کے لیے کہا، تو الیکشن انہوں نے کروائے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ایک ترمیم کی اور وہ ترمیم جمع نہیں کروائی، اور الیکشن کمیشن نے بارہا انہیں باور کروایا۔ تو پھر اس مرحلے پہ آ کر جب انہوں نے جو الیکشن کروایا، انہوں نے ان کو 3 ہفتے دیے، اور میرا خیال ہے جب جس کیفیت میں تحریک انصاف تھی، انہیں اپنی پارٹی الیکشن کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا۔ ماضی کی سیاسی تاریخ میں توصیف صاحب مسلم لیگ نون پہ بھی ایسا دور آیا تھا، بھی یہ میں چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی پہ بھی آیا تھا۔ جی، مشکل مراحل آتے ہیں، اور مشکل مراحل میں پارٹیاں اپنے سیاسی طرز عمل اپنا کر سرخرو ہوتی ہیں۔ میں آپ کو 2018 کی بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں 2017 میں نواز شریف صاحب کو جس بنیاد پہ نااہل کیا گیا، کیا وہ ویلڈ تھا؟ لیکن پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی تھی کہ ایک چلتا ہوا پاکستان، اس کی لیڈرشپ کو گرا دیا گیا۔ اس سے بھی بڑی زیادتی تھی کہ ایک بچے کو پتا تھا کہ نااہل کیا جانا ہے، نااہل بھی کیا جانا ہے اور کس کو مسلط کیا جانا ہے، اس پہ دو آراء نہیں تھی۔ اور پھر آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے خود پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینٹ کا الیکشن تھا، ان کو انڈیپینڈنٹ کے طور پہ الیکشن لڑنا پڑا۔ اب انہیں زیادہ سنجیدگی اختیار کرنی تھی۔ انہوں نے جس طرح کا الیکشن کروایا، وہ ساری قوم نے دیکھا کہ 4-5 درجن لوگوں کو بلا کر بغیر کاغذات نامزدگی کے انہوں نے وہ الیکشن کروا لیا۔ اور الیکشن دیکھیں، دیگر پارٹیز کے بھی اگر آپ الیکشن دیکھیں گے نا، وہ الیکشن سے مختلف نہیں ہوتے۔ یہ کیوں پھنس گئے؟ یہ اس لیے پھنس گئے کہ ان کی پارٹی کے جو بنیادی لوگ تھے، انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا،
اور پروسیڈنگز میں یہ بار بار یہ کہتے نظر آئے. دیکھیں ایک جو خمار ہوتا ہے نا سیاست کا اور طاقت کا, وہ ان پہ چڑھا ہوا تھا کہ جی آپ ہمارا یہ بلے کا نشان نہیں چھین سکتے. یہ الیکشن ایکٹ میں موجود ہے کہ جب کوئی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر نااہل ہوتی ہے تو لامحالہ اس سے وہ نشان واپس لے لیا جاتا ہے. اور اب جو آپ نے عدالتی فیصلے کی بات کی ہے, دیکھیں توصیف صاحب, ہمارا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب کچھ پولیٹیسائز ہو رہا ہے. کہ پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک میں کریڈٹ دیتا ہوں. دیکھیں وہ جب سے آئے ہیں نا, وہ مخصوص بینچ نہیں بنا رہے, وہ بڑے بینچ بنا رہے ہیں. جی ہاں. اور بڑے بینچ کے ذریعے وہ بڑے فیصلے کرتے نظر آ رہے ہیں. اختیار انہوں نے خود حوالے کیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, جب بندہ اپنی نفی کر کے اپنے ادارے کو آگے کرتا ہے تو اس سے ادارے کی عزت و تکریم بھی ہوتی ہے اور فیصلے بھی ویلڈ ہوتے ہیں. دیکھیں پہلا ایک فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ سے, وہ تھا کہ بیوروکریسی کو آپ نے کیوں یہ چارج دیا ہے. بات یہ کہ 2013 میں تو عدلیہ نے کروایا تھا. کس نے کورٹس کو چیلنج کیا, کس نے کورٹس پر عدم اعتماد کیا؟ یہ ہماری تاریخ بڑی تلخ ہے. اب بات یہ کہ آگے کی طرف کیسے جانا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ ایک روز پہلے انہوں نے یہ ڈیسیژن کر دیا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ وہ درست تھا. اب اس پہ اصل پروسیڈنگ ہونی ہے سپریم کورٹ میں نہیں, اس میں 9 تاریخ کو وہاں پر ڈویژنل بینچ بیٹھنا ہے. جی ہاں, بڑا جس کی طرف یہ توجہ نہیں دے رہے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. اصل بات اب ڈویژنل بینچ میں ہونی ہے. بالآخر فیصلہ بڑی کورٹ میں ہی ہونے ہیں اور بڑی کورٹ کا بڑا فیصلہ جو ہے وہ یقیناً کلیئر ہوگا. اسی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ پٹیشن ریجیکٹ کر دی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے اپنا آئین خود بنایا, ٹھیک ہے ہم باقی پارٹیوں کے بھی انتخابات پر جو ہے اعتراض کر سکتے ہیں, تو وہ اسی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ پکڑے بھی گئے اور اسی آئین کے قیدی بن گئے اور اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے انہیں ناک آؤٹ کر دیا. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ انہوں نے جو اپنے آئین کے اندر ترمیم کی تھی وہ ترمیم جمع نہیں کروائی اور اس پہ وہ بات نہیں کرتے. بات یہ کہ ہر بات کو اگر ادھر ادھر گھمانے سے معاملہ درست نہیں ہوتا. اور اب تو پاکستان کے اندر ایک بڑی اچھی روایت شروع ہوئی ہے, یہ جو لائیو کوریج شروع ہو گئی ہے نا کورٹ کے پروسیڈنگ کے حوالے سے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کام اس لیے شروع ہوا ہے کہ ماضی کے اندر ایک کورٹس نے پاکستان کے اندر کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی تھی. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ان کی ایک عزت و تکریم تھی, عزت و تکریم رہنی چاہیے. توصیف صاحب, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, پاکستان کی سول سوسائٹی کو, صحافیوں کو آخری امید جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کورٹ سے ہوتی ہے. اور کورٹ سے اس لیے ہوتی ہے کہ جب کورٹس پہ زد پڑتی ہے نا تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, سول سوسائٹی وہ سڑکوں پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے. ہمارے ہاں رجحان یہ بن گیا ہے کہ جب عدالتیں آپ کے حق میں کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو کہتے ہیں جی کہ 25 کروڑ عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہے. جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں جو بات کی اداروں کے حوالے سے, میں ایک کویسچن آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں کہ اپنے الیکشن کے حوالے سے سب سے زیادہ یکسو اور سنجیدہ تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہونا چاہیے. جی بالکل. اپنے سسٹم کے حوالے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 بڑے ادارے, اگر پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور پاکستان کا چیف جسٹس, اس نے یہ فیصلہ کروایا تھا گھنٹوں میں, آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. کہ وہاں انہوں نے ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان شٹل ڈپلومیسی گھنٹوں کے اندر ان کا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, ڈیٹ دینی ہے. 8 فروری کا فیصلہ آیا, پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز نے اس کی تائید کی. پاکستان کے اندر سے الیکشن کے حوالے سے کنفیوژن ختم ہو گئی. پھر آج سے 4 روز پہلے ایک کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے. پاکستان کی فوج نے کہا کہ آپ کو جہاں پر سیکورٹی کے لیے ہماری نفری کی ضرورت ہوگی ہم دیں گے. بات یہ کہ پاکستان کے ادارے تو یکسو ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کیوں کنفیوز ہیں, کیوں پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سب کچھ دیکھیں. میں بڑا واضح ایک بات بتا دوں, اگر ایک فقرے میں پوچھیں گے کہ ان کا کپتان اور ان کا نشان ان کے ہاتھ سے کیوں چھینا گیا, اس کا تجزیہ انہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کیا سیاسی طرز عمل اختیار کیا. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ریاستی ادارے مضبوط ہونے چاہیے تو جمہوریت کے ادارے جو ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز اور سمبل آف یونٹی ہوتی ہیں اپنے اندر. تو توصیف صاحب وہ ڈیموکریسی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے,
لیکن ملک کے اندر وہ ڈیموکریسی مانگتے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا تضاد ہے. اور بات ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں قائم کر رہے تو آپ پاکستان کے اندر جمہوریت کیسی لائیں گے اور جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک کیسے پہنچیں گے؟ آج یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز. جمہوریت جیسے وہ لاتے ہیں وہ ہم نے کئی دفعہ وٹنس کیا. ویسے آن اے لائٹر نوٹ آپ نے لائیو جو کورٹ کی پروسیڈنگ چلتی ہیں تو اس پہ ایک بات ہے کہ بھی کئی بڑے بڑے ناموں کی میں نے کلئی کھلتے دیکھی ہے وہاں پر ان کی تیاری کی اور ان کے معاملات کی. تو یہ ہمارے لیے ایک اور بھی بلیسنگ ہے کہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. دعا کریں کہ یہ فیصلہ بالآخر بلے والا فیصلہ بھی وہاں جانا ہے, یہ بھی لائیو آنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا آپ اپنے پارٹی الیکشن کے حوالے سے سنجیدہ تھے. آپ تو وہاں پر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ایک خاص ایکو چیمبر میں زندہ ہے. سوشل میڈیا پہ وہ رہنا چاہتے ہیں. وہاں پر جو افواہ پھیلا دیتے ہیں, جو جھوٹ بول دیتے ہیں, وہ شاید کچھ عرصے بعد اس پر ہی اعتبار بھی کرنا خود ہی شروع کر دیتے ہیں. اب جس طرح الیکشن کمیشن نے کیا ہے, بڑا سینسٹیو آپ نے کویسچن جو اٹھا رہے ہیں. پاکستان کے اندر انتشار خلفشار پھیلانے میں دیکھیں میں سوشل میڈیا کے پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہوگا, لیکن پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پھیلانے میں بنیادی رول ان کا ہے. اور آپ انہیں چیک کر لیں, میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں. دیکھیں پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا میڈیا ہے. پاکستان کے لوگ کبھی اپنے اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتے. جب ریاستی اداروں کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جائے گا, ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی, تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پیچھے کون ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں انتخابات بھی ہوتے تھے, انتخابات کے بعد دھونس اور دھاندلی کے الزامات بھی ہوتے تھے. کبھی پاکستان کی معیشت پر سیاست نہیں ہوئی. اب یہ پچھلے 8 10 12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ معیشت پر بھی سیاست کر رہے ہیں, اور دشمن کرے تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ کہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر سے لوگ کہیں اور مخصوص لوگ جہاں آپ حق حکمرانی مانگ رہے ہیں وہیں پر ہی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے اور شرطیں لگا رہے ہیں. میں آپ کو 2-3 روز پہلے صرف شرطیں نہیں, آپ کو وہ کال بھی تو یاد ہوگی. جی مجھے یاد ہے, شوکت ترین صاحب کی کال یاد ہے, اور آپ کو محسن لغاری کا جواب بھی یاد جی ہوگا. ان کا جواب بھی آگے سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. میرا خیال دیکھیں پارٹیز کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں, ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں اسی لیے ایک حوالہ دینا چلا تھا آپ کو کہ آج سے 2-3 روز پہلے پارٹی کا ایک سینئر لیڈر, اس سے میری بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے, تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. میں نے کہا جی بتائے. کہتے ہیں وہ جو آپ میرے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں, اچھے لوگ بھی پارٹیز میں موجود ہیں, یہ میرے لیے بڑا نیگیٹو جا رہا ہے میری پارٹی میں. تو وہ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یہ بات نہ کیا کریں. جب آپ کے سیاسی رجحانات یہ ہوں کہ کوئی ریزنیبل بات کرنے والا, کوئی سیاسی اپروچ کے حامل شخص بھی ڈر جائے کہ ان کی اچھی بات سے ان کی پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ نالا ہے یا پارٹی ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے, تو پھر آپ پاکستان کے اندر سیاست کے مستقبل کے حوالے سے کیا کہہ سکیں؟ اس بنیاد پر آپ دیکھیں نا, جیسے ابھی سپریم کورٹ کے پاس کچھ کیسز ہیں, یا پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, اور پھر یہ آخرکار یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں ہی آئے گا, اس پر فیصلہ ہوگا. تو اس کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر طوفان آیا ہوا ہے, طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہے. عدلیہ کے پر حملے ہو رہے ہیں, عدلیہ کی جو شخصیات ہیں بڑی, اسپیشلی چیف جسٹس کے بارے میں سیکورٹی اداروں پر باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا کیسے سد و باب ہو؟ چلیں وہ تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی وہ ایک خاص طرح کے ایکو چیمبر میں زندہ ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. اب دیکھیں وہ فنکاری دیکھیں کہ جو اس وقت جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور بات کر رہی ہے, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کچھ اور بات کر رہی ہے, اور نیچے جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر جن کی ڈیوٹی ہے, جو تنخواہ دار ہیں یا جذباتی نوجوان ہیں, وہاں ان سے کچھ اور کام کروایا جا رہا ہے. یہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں یہ بڑا ویلڈ آپ کا کویسچن ہے. آپ نے 3 ٹیئرز میں بات کی ہے. اگر پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہو, پارٹی کے اندر مشاورت کا عمل ہو, تو پھر پارٹیز اس کیفیت سے 2-4 نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. 9 مئی سے پہلے میرا سوال بنیادی یہ ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر, یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ ان کا جو ایکس چیئرمین ہے کہ وہ کہتا ہے جی ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, اور نیچے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کیا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں میں وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں.
کہ وہ جس کیفیت سے دو چار ہیں اس کیفیت سے دو چار کیوں ہوئے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ جب پارٹی کے اندر یکسوئی نہ ہو، سنجیدگی نہ ہو. میں آپ سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ آپ نے بیرسٹر گوہر خان کا اس پارٹی کے حوالے سے کبھی رول سنا تھا؟ کبھی بھی نہیں سنا. میں تو حامد خان صاحب کو جانتا ہوں، ہم تو انہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں جانتے اس لیے تھے. کہہ رہا ہوں نا کہ پارٹیز کا عالم جب یہ ہو. میں نے اسی طرح کا کویسچن، میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے. آپ تبدیلی سیاست کے دعوے دار جب برس اقتدار آ رہے تھے، میرے سامنے ساری چیزیں کھلی ہوئی تھیں. پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون جیتی تھی، لیکن ایک ایجنڈے کے تحت پنجاب انہیں دینا مقصود تھا، دے دیا. آپ لائے کس کو؟ جس شخص کو پنجاب پر مسلط کیا گیا وہ شخص اپنے آبائی علاقے میں ایک مائی کو دیکھ کے وہ پوچھتی ہے کہ تو کی لگا ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے بھائی میں پنجاب دا شہباز شریف لگا ہوئے ہیں. اس شخص کو تحریک انصاف کے 95% اراکین میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، پنجاب کے عوام اسے نہیں تھے جانتے. اس کو مسلط کیا گیا. یہ ڈیموکریسی آپ پاکستان کو دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وہ جمہوریت اور سیاست پاکستان میں تب مضبوط ہوگی توصیف صاحب جب جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آئے گی. ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کیش کی ضرورت ہو تو پورا کرتا ہے میرا پے پاک کارڈ. جانی اور مالی تحفظ دیتا ہے میرا پے پاک کارڈ. اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں. چوز ہوپ، چوز پے پاک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم سلمان غنی صاحب سے دوسرے موضوع پر بھی بات کریں گے، اور جو کہ اس کا تعلق پچھلے موضوع سے بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بھی ہمارے پاس 3 موضوع ہیں تو دوسرے موضوع کی طرف بھی چلتے ہیں. سلمان صاحب، انتخابی سیاست بھی آہستہ آہستہ وہ شروع ہو گئی ہے، لوگ باہر نکلنا، امیدوار بھی شروع ہو گئے، ووٹروں نے بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیا کون جیتے گا کون ہارے گا. اور اسی میں ہم ایک تو سوشل میڈیا کی دہشت گردی کا شکار ہیں، جس میں افراتفری پیدا کی جا رہی ہے ملک میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، الیکشنز کے بعد کیا ہوگا. یہ ساری باتیں آپ نے بھی مجھ سے زیادہ دیکھ رکھی ہوں گی. ایک دہشت گردی دوسری بھی شروع ہو گئی ہے، جس سے ہم نے بڑے مشکل سے جان چھڑوائی تھی کچھ عرصہ پہلے. وہ دوبارہ سے کے پی میں اور بلوچستان میں بھی آ گئی ہے. تو اس کا انتخابات پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ وہاں پر آخر سیاسی پارٹیوں نے ان علاقوں میں جانا ہے، اور بعض سیاسی پارٹیوں کے لیے اعلان بھی ہو گیا، یا دھمکی بھی جاری ہو گئی ہے کہ وہ وہاں پر کام نہیں کر سکتی. تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں توصیف صاحب، دنیا کے مختلف ممالک میں یہ رجحان پیدا ہوتا ہے، اور جہاں پر مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں وہ بنیادی فیصلے کرتی ہیں. دہشت گردی کی جنگ میں ہمیں بھی فرنٹ لائن کنٹری بنایا گیا. ہم نے تو رزلٹس دیے. یہ بنیادی طور پہ جنگ ہماری نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی. ہم نے وہ جن قابو کر کے دکھایا، ہم نے دہشت گردی کی جڑیں کاٹی. اب یہ جو دہشت گردی ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں انتخابات کروانے چاہیے، ایک مضبوط حکومت بننی چاہیے. اور جب ماضی کی ہم بات کرتے ہیں نا دہشت گردی کے صدے باب کی، ایک مضبوط حکومت تھی. کراچی کے اندر دہشت گردی روزمرہ کا معمول تھا. نواز شریف صاحب کی حکومت بنی، بڑا فیصلہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پولیٹیکل لیڈرشپ نے بیٹھ کے کیا تھا. پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے رزلٹس دیے. لیکن آپ جس دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اسے ہٹ کے دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے دشمن کو پتہ ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے، اور اس نے آزما کے دیکھ لیا. یہ 2-3 سال پہلے اس نے شب خون مارا تھا بالا کوٹ پہ، اور ان کی سرزمین پہ ان کے 2 طیارے پاکستان کی ایئر فورس نے گرائے، اور دنیا کو یہ میسج دیا اور اس کو بھی دیا کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرنی، اور دوبارہ نہیں ہوئی. لیکن اصل بات جو دہشت گردی کی ہے، یہ جو آپ کا سی پیک ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنے کے حوالے سے،
اور اس کے پیچھے آپ کا دشمن ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کیا جائے، اور غیر مستحکم کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر یہ معاشی حوالے سے بھی آگے کی طرف بڑھ گئے تو یہ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود خطے میں بڑا اور مؤثر ہوگا. اور میں بڑا کھل کے نام لیتا ہوں، یہ انڈیا اس کے پیچھے، اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ انڈیا کی لیڈرشپ جو انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے. آپ ذرا انڈیا کا رول وہاں اٹھا کے دیکھ لیں. یہ شائننگ انڈیا کے نام پہ برس اقتدار آیا تھا، وہاں پر اقلیتوں کا جینا جیرن کر دیا گیا ہے. شائننگ انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہیومن رائٹس پہ بڑی ٹچی ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو قیامت صغریٰ برپا کی ہے، یہ 10 لاکھ فوج وہاں پر مسلط کیا ہے. ان کا کیا خیال ہے کہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کرنے سے وہاں پر ان کا تسلط قائم ہو جائے گا؟ لہٰذا وہ پاکستان سے پریشان ہے اور پاکستان سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے یہ کلبھوشن یادیو نیٹ ورک کیا تھا، دنیا نے دیکھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس انداز میں ایک کلبھوشن کا مائنڈ سیٹ دنیا کو دکھانے کی ضرورت تھی، اس انداز میں ہم نہیں دکھا پائے. ہمیں دکھانا چاہیے تھا. ان کا بھیانک اور مکروہ چہرہ جو انڈیا کا ہے وہ ہم نہیں دکھا پائے، اور اس میں ہمارے خارجہ آفس کا رول ہوتا ہے اور دنیا بھر میں ہمارے سفارت خانے موجود ہیں. کئی دفعہ اس پہ پالیسی بنی ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. ہمارا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم معاشی حوالے سے سٹیبل نہیں ہو پا رہے، اور معاشی حوالے سے سٹیبل اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ پاکستان کے اندر جان بوجھ کر انتشار اور خلفشار پیدا کیا ہے. پاکستان کی سیاست میں یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی کہ کوئی لیڈرشپ دوسرے کا منہ دیکھنے کا بھی روادار نہ ہو. کہ کیوں آئی تلخیاں؟ پاکستان کی نئی نسل کے اندر نفرت کا کس نے پیدا کیا ہے؟ لیکن سلمان صاحب پھر تو بندوق والی دہشت گردی کے ساتھ ساتھ وہ جو قلم والی یا کی بورڈ والی دہشت گردی ہے اس کو بھی اسی اسپیکٹ میں پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ باہم لنکڈ ہیں آپس میں. بات یہ کہ ایک طرف میڈیا کا محاذ کھولا ہوا ہے، ایک طرف دوسرے محاذ پہ. دیکھیں ہمارا مغربی بارڈر کبھی یہ کیفیت نہیں تھی، تکلیف نہیں تھی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مغربی بارڈر سیف ہو جائے گا. ان کا کیس دنیا بھر میں پاکستان نے لڑا، اور پاکستان اور آج سے ایک ہفتہ پہلے تک لڑ رہا تھا یا 15 دن پہلے تک. دیکھیں پاکستان شروع سے ایک بات کہتا رہا کہ جی ہمارا مغربی بارڈر سیکور ہوگا، تو اس کی ایک وجہ تھی کہ سی پیک کے اثرات جو ہیں وہ اس خطے کے لیے ہونے چاہیے. اور پھر طالبان انتظامیہ وہاں پر آئی. پاکستان ہمیشہ شروع سے یہ کہتا رہا، امریکہ نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا. ٹرمپ جب برسکدار آئے، آپ کو یاد ہے اس کی 2 پریس کانفرنسز تھی، ایک ان کی سیکورٹی کے حوالے سے تھی، ایک افغانستان کے حوالے سے. دونوں میں وہ ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہے تھے. اور پاکستان کا موقف کیا تھا؟ پاکستان یہ کہتا تھا کہ آپ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل نکالیں. پھر اسلام آباد کے اندر سہولت کاری کی پاکستان نے. اس کے بعد دوحہ معاہدہ ہوا، بنیادی رول پاکستان کا تھا. بات یہ کہ اگر طالبان انتظامیہ برسکدار آنے کے بعد بھی ان میں اشرف غنی اور حامد کرزئی میں فرق نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی پالیسیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر ہم یہ سہولت کاری کرتے رہیں. اور بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر این ڈی ایس کا اور را کا نیکسس موجود ہے، کہ وہاں پر افغان فورسز کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، راستے وہی ہیں. پاکستان نے تو فنسنگ اسی لیے کی تھی. سلمان صاحب، برزنسکی کی ڈاکٹرائن کے مطابق کہ جو یہ سینٹرل ایشین ریاستوں کی جو کریسنٹ بنتا ہے کہ آئندہ صدی میں وہ ملک جو ہے وہ سپر پاور کہلائے گا جو وہاں پر ڈومینیٹ کرے گا. تو کیا ہم اس گریٹ گیم کا پھر حصہ ہیں کہ وہاں پر ڈومیننس جو ہے وہ اس کی لڑائی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی ہیٹ فیل ہو رہی ہے؟ اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب طالبان بھی پراکسی ہیں کسی کی؟ دیکھیں توصیف صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ اب جنگیں نہیں ہونی. جی بالکل. اب ہے معاشی جنگ. آپ معاشی حوالے سے کتنے سٹیبل ہیں دنیا یہ دیکھتی ہے. اور ہم اس معاشی جنگ کا شکار بھی ہوئے ہیں. جی شکار. اور ابھی ہم ان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں فرنٹ لائن کنٹری کس نے بنایا تھا؟ امریکہ نے. اور اس نے اپنا وزن ہمیشہ ڈالا انڈیا کے ساتھ. تو ہمیں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. دیکھیں چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، برے حالات میں کھڑا ہوا. جب بھی کرائسس آیا آپ پہ، یہ میں ابھی آپ کو چند ہفتے پہلے کی بات بتاتا ہوں. یہاں پاکستان کے اندر بجٹ ایک بڑا ایشو بنا ہوا تھا. تو یہ چین کا وزیر خارجہ اسلام آباد آیا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر جب چین کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا تو پھر آئی ایم ایف نے معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ. دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے،
ہمارے ہاں لیڈرشپ کا بحران ہے. لیڈرشپ ہونی چاہیے, لیڈرشپ قوموں کو, ملکوں کو آگے لے کے جاتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ پیدا ہوئی کہ جس نے پاکستان کے اندر نفرت پیدا کی ہے, جس نے عداوت کی سیاست کو فاشسٹ لیڈرشپ بن جاتی ہے. پھر ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ کہ ہم سیاستدانوں کو تو ٹارگٹ کرتے ہیں توصیف صاحب, اور سب کو مل جل کر قربانی دینی چاہیے, لیکن عوام نہیں. پاکستان کے عوام بہت قربانی دے چکی ہے. اب پاکستان کے اشرافیہ کی باری ہے. شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر بار بار کہتے رہے کہ جی عوام پہ لوڈ آیا ہے, اشرافیہ کو قربانی دینی چاہیے. توصیف صاحب, قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا وہ ایک تجربہ گاہ تھی. وہ دنیا کے سامنے ایک اس تجربہ گاہ کو مشعل راہ بنانا چاہتے تھے. کیا اقبال کی سوچ اور اپروچ ایسے پاکستان کی بالکل بھی کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے, ایک ہاتھ میں ہمارے نیوکلیئر بم ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے کشکول ہے. یہ چیز ختم ہونی چاہیے اور یہ ختم ہو سکتی ہے. بات ہے اس کے لیے آپ کو نیت اپنی درست کرنی پڑے گی, اپنی سوچ اور اپروچ کو درست کرنا پڑے گا, اور پالیسیز کا تسلسل قائم رکھنا ہوگا. اور ہم سیاست بے شک کرتے رہیں, معیشت ایک سائیڈ پہ رکھیں, معیشت سب کی مشترکہ جو کاز ہونی چاہیے. ایک بات جو آپ نے دہشت گردی کی کہی ہے, میں تھوڑا سا نا اس پہ اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری فورسز نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے, اور پاکستانی فوج اور قوم کے درمیان ایک غیر اعلانیہ اتحاد شروع سے قائم رہا ہے, اور فوجیں وہی ہمیشہ فتحور ہوتی ہیں جس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو صورتحال طاری ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو جس طرح فوج کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے یکسوئی سے, ویسے نہیں ہے. دیکھیں قوم کا ایک جذباتی رشتہ ضرور ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں. یہ کن کا ٹارگٹ بن رہے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا صحافتی ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی فورسز کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہوگا نا, اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے. آپ کا دشمن, بلکہ انفیکٹ آپ کو اور ان کو پتہ ہے وہ فورسز کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک فورسز کو کمزور نہیں کریں گے ان کا مضموم ایجنڈا آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور آپ فوج کو یہ کریڈٹ ضرور دیں, میں نے آج تک یہ بات نہیں پڑھی کہ کسی جگہ پہ اتنی بڑی قربانیوں کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود کسی جگہ پہ ہماری فوج نے پسپائی اختیار کی ہو. میں آپ کو 10 آرٹیکل لا دیتا ہوں کہ بھارتی فوج کے اندر ان کے فوجی دوڑ جاتے ہیں وہاں سے, وہ جناب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہاں پر ایک فس کریٹ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معاشی چیلنج ہے, اور معاشی چیلنج سے نبٹنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ یکسو ہو, سنجیدہ ہو ایشوز کے حوالے سے. یہ جو الزام تراشی کی سیاست, گالی گلوچ کی سیاست, اس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا, اور پاکستان کے اندر جو معیشت کو نقصان پہنچا ہے وہ ہماری انہی پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے. سیاستدان دنیا کے اندر, آپ خود تاریخ کے طالب علم ہیں, سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک اور معاشرے کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہوتا ہے. وہ نفرتیں پیدا نہیں کرتا, وہ انتشار برپا نہیں کرتا. اور آج جو کیفیت طاری کی گئی ہے, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کچھ لوگ کاربند ہیں. وہ جو آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو کچھ سیاسی لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کو لوگوں کے اندر امید اور آس پیدا کرنی چاہیے, ان کے اندر مایوسی طاری نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو الیکشن ہے یہ ایک فیصلہ کن الیکشن ہے. دیکھیں بات یہ کہ سیاستدانوں کے پاس ایک موقع ہے عوام کا اعتماد بحال کرنے کا اور ملک کو آگے لے جانے کا. آج آپ نے زور لگا کے کہا ہے کہ جی لوگوں کے اندر سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ماضی کے اندر 1 ماہ پہلے تو جناب انتخابی ایکٹیویٹیز ہر گلی محلے میں نظر آتی تھی. آج اگر نہیں نظر آتی تو بلکہ شاید ہم پش دے رہے ہیں کہ آپ انتخابی سرگرمیاں شروع بات کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی میں بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ 5 سال پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں, 24 کروڑ عوام اپوزیشن میں رہے ہیں. اس جمہوریت کے ثمرات پاکستان کے عوام کو نہیں ملے, ان کی زندگیاں جیرن بنی ہیں, ان کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے, ان کے دل جلتے نظر آ رہے ہیں. تو سیاسی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اپنا منشور ایسا لائیں. وہ منشور روایتی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم یہ بھی کریں گے, 30 لاکھ گھر بنا دیں گے, 50 لاکھ گھر بنا دیں گے. بات یہ کہ آپ کو بلٹ پوائنٹس دینے ہوں گے قوم کو, اور قوم سے معافی مانگنی ہوگی کہ ہم آپ کو ڈیلیور نہیں کر پائے. آنے والے وقت کے اندر ہم آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری پالیسیز کا رخ, ہمارا محور جو ہوگا عام آدمی ہوگا. عام آدمی کی زندگی تلخ ہے. اور بات یہ کہ میں آپ کے سامنے یہ کویسچن رکھتا ہوں کہ قربانی تو پاکستان کے عوام نے دی ہے. وہ جو اشرافیہ ہے جو $17.5 ارب سالانہ UNDP کی رپورٹ ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی اشرافیہ کی عیاشیوں پہ خرچ ہو رہا ہے, ان سے بھی تو کوئی قربانی لینی چاہیے. یہ پاکستان ان کے لیے نہیں بنا تھا, لیکن
پاکستان ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے سارے ثمرات پاکستان کی اشرافیہ نے لیے، جن کے لیے پاکستان بنا تھا وہ آج بھی مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے پاکستانیت کا جذبہ پاکستانی قوم میں ہے، اشرافیہ میں نہیں ہے۔ بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینے پڑے گی اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے انداز بدل گئے، اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ داری کون ہے۔ یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے۔ کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی۔ سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی۔ پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے۔ مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں، جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے۔ باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے۔ پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے، بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے۔ دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سلمان صاحب کو ہم نے بیچ میں انٹرپٹ کیا وقفے کی وجہ سے، لیکن ہم دوبارہ ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ سر، ایک سیاست امریکہ میں بھی دیکھی ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن ہل پہ چڑھائی کر دی اور پھر وہ لوگوں نے کافی توڑ پھوڑ بھی کی، لیکن انہوں نے سپیئر نہیں کیا اور ان لوگوں پہ مقدمات چلے، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے شاید کسی کو وہ جو اسپیکر کی کرسی پہ چڑھنے پہ 3 سال قید کی بھی سزا ہو گئی۔ اور یہ ابھی ہم پچھلے موضوعات پہ بھی یہ اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے، تو یہاں پر بھی ایسے واقعات ہوئے، تو یہاں سمپتھی بھی موجود ہے، ہمدردی بھی موجود ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، انہوں نے اداروں پر حملہ کیا ہے یا اس کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے تو ان لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر سسٹم پیچھے ہٹتا رہے تو ایسی جو پاپولسٹ لیڈرشپ ہے وہ تو پھر سارے ادارے ختم نہیں کر دیتی اور آہستہ آہستہ تباہی کی طرف نہیں ہم جاتے، جیسی ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں؟ دیکھیں توصیف صاحب، یہ جو سیاست ہے یہ سیاسی اور جمہوری طرز عمل کا نام ہے۔ آپ نے ٹرمپ صاحب کی بات کی ہے، ٹرمپ ایک شخصیت نہیں، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ کیفیت کا نام، کیفیت یہ ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، جہاں چاہیں گے چڑھ دوڑیں گے، اور دنیا اب ٹرمپس کی متمل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں آپ نے تو امریکہ کی بات کی ہے، یہ ایک صدی کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں ایک ٹرمپ امریکہ میں آتا ہے، امریکہ اتنی بڑی جمہوریت ہے، وہ اس کے اداروں کو ڈسمنٹلی آپ سمجھیں کرنے کی کوشش۔ امریکہ کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں انڈیا میں بھی ایک ٹرمپ آیا ہے، پاکستان میں بھی ایک ٹرمپ آیا تھا۔ ہندوتوا کے نام پر ایک پارٹی برسر اقتدار آئی، بے شک جمہوری پروسیس کے ذریعے آئی، لیکن ابھی بھی 5 دن پہلے دیکھیں کہ وہ ان کے پاس نعرہ وہی ہے، وہ ایودھیا پہ رام مندر بننے کی تقریب ہو رہی ہے اور وہاں پر جی وہ دوبارہ سے ایک نعرہ۔ آپ کا کویسچن اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی وہی پاپولسٹ سیاست، اور یہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ انتہا پسند نہیں ہوتی، وہ شدت پسند نہیں ہوتی۔ اس لیکن نے پھر اس لیڈرشپ کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ جب ریئل ایشو سے ہٹ کے جھوٹے نعروں اور اعلانات کے ذریعے اپنی پاپولیرٹی کو قائم کرتے ہیں، نہیں وہ بکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے بھی بک رہا ہے۔ نہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمیں اپنے عوام کو شعور دینا چاہیے۔ بات یہ آپ کے خیال میں پاکستانی عوام میں شعور نہیں ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی تھی نا سوشل میڈیا، یہ تو فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے عوام نے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی لیڈرشپ ایسی ہے جو نعروں اور اعلانات کے ذریعے ان کا پیٹ بھرنا چاہتی ہے، یا کسی کے پاس کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے ایجنڈا بھی ہے، ٹیم بھی ہے، کہ جب تک قوم کا فیصلہ درست نہیں ہوگا ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور آپ جس طرح کی پاپولر لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، اس لیڈرشپ سے ریاستیں خطرے میں ہوتی ہیں۔ جی میں آپ نے صرف امریکہ کی بات کی ہے، میں آپ کو انڈیا کی بات بھی کرتا ہوں، ارجنٹائن، انڈیا بات یہ کہ اس طرح کی لیڈرشپ ملکوں کو مستحکم یا استحکام سے امکنار انڈیا نہیں میں نا کرتی۔ ایک باریک سی لائن ہے، منموہن سنگھ نے ایک معاشی پالیسی لی اور اس میں پھر کریڈٹ اگین گوز ٹو نواز شریف، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو کاپی کیا ہے، اور
وہ انہوں نے صرف معیشت کو نہیں چھیڑا بلکہ صرف جو ہے نا وہ اپنا اس کے علاوہ باقی وہ ہندوتوا کو لے کے چلے ہیں. میں نے ابھی کہا نا کہ 5 دن پہلے انہوں نے ایودھیا پہ اب رام مندر بننے کی تقریب بھی ہو رہی ہے, تو انہوں نے وہاں پر جو ایک کریکس پیدا کیے ہیں سوسائٹی میں وہ اسی پاپولسٹ لیڈرشپ کی بنیاد پر ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں, اور بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ جس طرح پراکسی بنی ہے انڈیا کی اسی گورنمنٹ کی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر ارجنٹائن تو پیراڈائز ہے اس پاپولسٹ لیڈرشپ کی, اب یہ امریکہ تک بھی پہنچ گیا ہے. نہیں دیکھیں, تو اس کی کوئی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میڈیا کا کردار یہ ہے کہ ہمیں ایشوز کی صحافت کرنی چاہیے. ہمیں کسی کے ایجنڈے میں اس کا ساتھ دینے کی بجائے لوگوں کی آواز بننا چاہیے. دیکھا یہاں تو بہت بنیادی طور پہ توصیف صاحب یہ کام تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی آواز بنتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ میں پاکستان کے میڈیا کو دیتا ہوں کہ اس وقت مسلسل بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ مجھے کسی ایک لیڈرشپ کا نام لے دیں جو یہ کہے کہ جی لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی 300 یونٹ ہم فری کر دیں گے. استحکام پاکستان پارٹی نے بھی کہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جو شخص یہ کام کر سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ بجلی کا 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار پوری کر کے ایک پارٹی نے دکھائی, اور میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی عوام کو صرف وہ لیڈرشپ اپیل کرے گی جو 2 مسئلے حل کرے گی. ایک, بجلی کے جو بل ہیں یہ جن بن چکے ہیں, اس جن سے لوگوں کو خوف آتا ہے کہ بجلی کا بل آ رہا ہے. دوسرا, روٹی دال تو ہمارا ایشو ہی نہیں تھا. آج روٹی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. پنجاب, آپ ابھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے, ہماری گندم کہاں تک جاتی تھی, کیا ہو گیا؟ بلکہ ہماری گندم لینے کے لیے پچھلے ادوار میں حملہ آور آیا کرتے تھے. ہمارے سے اچھی گندم کوئی نہیں ہے, چینی ہمارے سے بہتر کوئی نہیں ہے, جناس ہماری سب سے بہتر ہے, فروٹ پاکستان کا جیسا فروٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمارے پاس پھر صرف لیڈرشپ ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچانے کے لیے سی پیک پر عمل درآمد ضروری ہے. جس طرح وہ اس میں صنعتی زون آپ نے کیوں نکال دی ہے؟ طاقت اس کی وہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوں گے. دیکھیں شہباز شریف کو ایک کریڈٹ میں دیتا ہوں کہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے. انہوں نے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مخاطب کر کے کہا کہ جی لڑائی اپنی جگہ پہ, آئیں اس پہ مساک معیشت کرتے ہیں. ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا. وہ شخص آج بھی کہتا نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے. دیکھیں الیکشن کے رزلٹس کیا ہوں گے میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ ابھی 1 ماہ موجود ہے. کچھ ایشوز پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے. اگر ملک نے آگے کی طرف جانا ہے تو پاکستان کی لیڈرشپ کو کچھ ایشوز پہ, جس پہ بنیادی ایشو جو ہے وہ معاشی ہے اور اس کے بعد دفاع ہے. دیکھیں بات یہ کہ دفاع آپ کے خیال میں صرف فوج کی ذمہ داری ہے؟ میں نہیں سمجھتا. میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری بھی ہے. بات یہ کہ آپ کے پاس نیشنل الیکشن پلان موجود تھا, کیا ہمارے سیکورٹی ادارے ہی قربانیاں دیں گے؟ ہم نے اس نیشنل الیکشن پلان پر آج تک اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ کہاں پہ خامیاں رہی ہیں؟ صوبائی حکومتوں کا کردار کیا تھا؟ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا المیہ ہے توصیف صاحب, اسی اپنا کام نہیں کرتے, اسی دوسرے دے کام لت لڑانے ہیں. لیکن نواز شریف اس معاملے میں خوش قسمت آدمی نہیں ہے کہ ایک تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم کریں گے. انہوں نے یہ کبھی لفظ شاید یوز نہیں کیا یہ میں کروں گا, جو ایک پاپولر سیاست کا جو ایک طرح امتیاز ہوتا ہے. قسمت ہے انہیں حالات بھی اچھے ملے ہیں, حالات بھی اچھے ملے ہیں, لیکن ان کے پاس ٹیم بھی اچھی جب وہ بس اقتدار آئے تھے تو دنیا کے اندر جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں نیچے چلی گئی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پرائم منسٹر خود کیا کرتا تھا. آج پاکستان کے اندر ایک کنفیون طاری ہے, اور کنفیون کیا ہے کہ جی آگے کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے, فیصلہ درست کرنا چاہیے, ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے. لیڈرشپ کی چوائس آپ اگر درست کر گئے, سستے نعرے, جھوٹے نعرے, میں کروں گا, صرف میں کر سکتا ہوں, ایسی باتوں سے میں آج کل دیکھ رہا ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں 50 لاکھ گھر بنا دوں گا, کوئی کہہ رہا ہے 30 لاکھ بنا دوں گا, ایک کہہ کے گیا میں 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا. آپ تو جناب سکور سیٹل کرتے رہے. دیکھیں پاکستان کیسے بنا, ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا. ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی, لوگوں کو پتا تھا یہ شخص سچ بولتا تھا, پوری اردو نہیں بول سکتا تھا, لیکن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ بندہ جو کہتا ہے درست کہتا ہے. آج بھی پاکستان کو ایک مضبوط اور مؤثر جمہوریت کی ضرورت ہے. ایک مضبوط حکومت پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. بنیادی رول پاکستان کے عوام کو ادا کرنا ہے. انہیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی حالات کی بہتری پہ انہیں کس پہ انحصار کرنا ہے, کس پہ اعتماد کرنا ہے. اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ 1 ماہ رہ گیا الیکشن میں,
ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر انتخابی ماحول طاری نہیں ہو پا رہا تو پاکستانی لوگوں کے اندر ایک رد عمل ہے، ایک غصہ ہے مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ نے ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا، نمک چھڑکا ہے۔ بات یہ کہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کی آپ کسی ایک پارٹی کا نام لیں سوائے جماعت اسلامی کے، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر رہی ہیں، عیاشیوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے، لوگ مسائل کی آگ میں جلتے رہے، آپ نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ پہلے آپ کو اپنا اعتماد بحال کرنا پڑے گا اور ایک قابل عمل ایجنڈا دینا پڑے گا کہ ہم آ کر وہ عیاشیوں کا سلسلہ جاری نہیں رکھیں گے، 80 اور 90 کے رکنی کیبنٹ نہیں بنے گی۔ تو بات ہے کہ لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ پہلے آپ کو خود قربانی دینی پڑے گی۔ سلمان صاحب، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی جیسے وہی پارٹی برسر اقتدار آئے گی جو عوام کے زخموں پر مرہم رکھے گی اور کہے گی کہ ہم مہنگائی دور کریں گے، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، اپنے مسائل بعد میں حل کریں گے اور عوام کے مسائل حل کریں گے، لیکن جیسے آپ نے ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا ذکر کیا، تو کیا یہ رکاوٹیں اب نہیں آئیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا، چونکہ میں طالب علم ہوں تاریخ کا، جب ڈیموکریسی ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے نا، کوئی سازش نہیں ہوتی۔ میں آپ کو توصیف صاحب بتا دوں، بجلی کے بل آپ کو کم کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ اس نے ہلا دیا لوگوں کو، اس کے بغیر کسی سیاست کی سروائیول نہیں ہے۔ اس نے لوگوں کے چولوں پہ اثر انداز ہوا ہے، لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہوا ہے، اور میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں مذاق نہیں کر رہا کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جن آ رہا ہے، بجلی کا بل آ رہا ہے۔ بات یہ کہ آپ پیداوار بھی پوری کر لیں، یہ لائن لاسز آج تک کیوں ختم نہیں ہوتے؟ بات یہ کہ آپ پاکستانی عوام پہ تو لوڈ ڈالتے ہیں، میں ایسے لاکھوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فری بجلی ملتی ہے، فری گیس ملتی ہے، فری پیٹرول ملتا ہے۔ جب آپ لوڈ کی بات کرتے ہیں تو پھر قربانی دینی پڑے گی پاکستان کے حکمران طبقے کو اور اشرافیوں کو۔ قائد کا وعدہ ایسے ملک کا تھا ہی نہیں، نہ ان کی کوشش تھی، تو یہ کلاس سسٹم تو نہیں چلے گا۔ سر وہ آئیڈیل وہ شخص تھا، وہ تو چائے کا کپ گھر سے پی کے آتا تھا کیبنٹ کے اجلاس میں، کسی نے چائے، اس نے کہا کہ چائے گھر سے پی کے آئیں، کبھی ٹائم کا وہ شخص پابند تھا۔ دیکھیں پاکستان کے عوام کا ہے، یہاں جس اشرافیہ کی میں بات کرتا ہوں ان کی اولادیں پاکستان سے باہر ہیں، ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں، ان کے بیلنسز بھی باہر ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں جب قوم اپنے اندر جان پیدا کرے گی تو پھر کسی کو ایجنڈے سے ہٹنے کی نہ تو جرت ہوگی اور نہ کوئی ہٹ سکے گا۔ بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور عوام کو بتایا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن میں جانا ہے اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی اور ایسے ہی دلچسپ موضوعات کے ساتھ ہوگی، اور امید ہے آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔